یہ دو عورتیں بہنیں ہیں آپس میں، اور دونوں کی دونوں لونڈیاں ہیں پیر بگاڑا کی، دونوں کی دونوں لونڈیاں۔ اب پیر بگاڑا کو ایک دن جوش آیا تھا، اس نے اس کو بھی چوما اور اس کو بھی چوما، ٹھیک ہے؟ دونوں کو چومنے کے بعد اب یہ ایک کے ساتھ بھی مباشرت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کو چوما، اور چومنا سبب ہے وتی کا، تو گویا کہ اس کو وتی کی، تو اگر اس کے ساتھ بھی وتی کر لے تو یہ جمع بین الاختین بنتا ہے، اور جمع بین الاختین جائز نہیں ہے۔ تو جو دو عورتیں آپس میں بہنیں ہو اور پیر بگاڑا کی لونڈیاں ہو، اور پیر بگاڑا نے ایک مونچھ سے ایک کو چوما، دوسری مونچھ سے دوسری کو چوما، تو اب ایک کے ساتھ بھی وتی نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک صورت میں کر سکتا ہے کہ ایک کا فرج اپنی پر حرام قرار دے، یعنی اس کو بیچ کے تبلیغی کے ہاتھ، یا ہبہ دے تبلیغی کو، ٹھیک ہے؟ اب جب اس کا فرج اپنی پر حرام کر دیا، اب اس کو استعمال کرے گا تو یہ جامع بین الاختین نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ معنی ہے اس قول کا۔ ومن وہ پیر بگاڑا لہو امتان، جس کی دو لونڈیاں ہیں، اختان آپس میں بہنیں ہیں، فقبلہما تو دونوں کو چوما، بشہوتنا جوش کے ساتھ، فإنہ لا یجامع واحدۃ منہما، ایک کے ساتھ بھی جمع نہیں کر سکتا، ولا یقبلھا ایک کو نہیں چھو سکتا، ولا یمسھا بشہوتنا اور ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، ولا ينظر الى دروازها بشہوتنا، یہ بھی بگاڑے لونڈی بھی ناغے سر خبر کل کے نہیں گیٹ پہ ہی ہوتا ہے، اور نہ دیکھے گا اس کی گیٹ کی طرف شہوت کے ساتھ، حتی یملک فرج الاخری غیرہ، حتیٰ کہ پیر بگاڑا مالک بنا لے ایک کے فرج کا، غیرہ تبلیغی کو بھی مل کے، یا مل کے رقبی کے ساتھ، یعنی تبلیغی کے ہاتھ بیچے، او نکاحن یا تبلیغی کے ساتھ اس کا نکاح کرے، او یعتقھا یا ایک کو کیا کرے، آزاد کرے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جمع بین الاختین سے منع فرمایا، تو جب اس نے دونوں کو چوما تو گویا کہ دونوں کو وتی کیا، دونوں کو، اور یہ تو جمع بین الاختین ہے، اور جمع بین الاختین جائز نہیں ہے، لہذا ایک کے فرج کو اپنی پر حرام قرار دے گا، یا تبلیغی کے ہاتھ بیچے گا، یا تبلیغی سے اس کا نکاح پڑھائے گا، یا اس کو آزاد کرے گا، اب جو باقی ہے اس کا استعمال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ وَأَصْلُ هَذَا اور دلیل یہ ہے کہ ان الجمع بین الاختین المملوکتین لا يجوز، کہ جمع کرنا دو بہنوں کا جو مملوکتین جائز نہیں ہے، وطئین جمع کے اعتبار سے، کیونکہ قرآن کریم مطلق ہے، ان تجمعوا بین الاختین، اختین حرتین ہو تب بھی جمع جائز نہیں ہے، امتین ہو تب بھی جائز نہیں، یہ مطلق ہے۔ اس پر اعتراض ہے کہ قرآن میں تو آیا ہے او ما ملکت ایمانکم، تمہاری لیے حلال ہے وہ لونڈی جس کی تم مالک بن چکے ہو، اب وہ لونڈی ایک ہو یا دو ہو، وہ دو اجنبیہ ہو یا دو اختین ہو، یہاں سے بھی اجازت مل گئی، تو کہتے ہیں یار یہ محلل ہے، اور وہ پہلی محرم ہے تجمع بین الاختین، اور ترجیح کس کو تھی؟ محرم کو۔ ولا يعارض اور پہلی آیت کا معارضہ نہ کیا جائے بقولہ تبارک و تعالی وما ملکت ایمانکم، لأن الترجیح للمحرم، کیونکہ ترجیح تعارض کے وقت محلل کے لیے ہے یا محرم کے لیے؟ وکذا اور اسی طرح جیسی وطین جمع جائز نہیں ہے بین الاختین، تو جائز نہیں ہے جمع بین الاختین فی الدواعی اسبابی وطی میں، لإطلاق النص، کیونکہ نص مطلق ہے، ان تجمعوا بین الاختین، یہ تو نہیں ہے ان تجمعوا بین الاختین وطین، نہیں، عام ہے، وطین بھی جمع ناجائز ہے اور سبباً بھی جائز ہے۔ ولی ان دوسری بات یہ ہے کہ
کہ اسباب وتی بمنزل وتی کے ہے. تو جب پھر بگاڑا نے اس کو بھی اور اس کو بھی چوما تو گویا کہ دونوں کو وتی کر دیا. اور جمع بینا اختین وتیان جائز نہیں. وَلِأَنَّ الدَّوَاعِي جو اسباب للوتی ہے وہ بمنزل وتی کے ہے تحریم میں. اچھا جی علامہ مہدنا من قبل جیسے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں. فَإِذَا قَبَّلَهُمَا جب پیر نے دونوں کو چوما فَكَأَنَّهُ وَتِيَهُمَا گویا کہ دونوں کو وتی کیا. اولو وتیہما اگر دونوں کو وتی کرتا نو لیس له ان یجامع احداهما اس کا حق نہیں ہے کہ ایک کے ساتھ جمع کرتا. اولا ان یاتی بالدواعی فیہما اور میں اتیان بالاسباب کر سکتا دونوں میں. نو فکذا اذا قبلهما اسی طرح جب دونوں کو چھوما تو اب وتی نہیں کر سکتا. وکذا او اسی طرح اذا مسہما بالشہوہ او نظر الى فرجہما بالشہوۃ لما بینا. الا ایک کی وتی کب جائز ہے؟ جب دوسرے کے فرج کو مملوک بنا لے کسی کا, یا اس کے ہاتھ فروخت کرے, یا اس سے نکاح کرے, یا اس کو آزاد کرے. الا ان یملکا اگر پیر وغیرہ مالک بنا لے فرج الاخرى ایک کے فرج کا غیرہ تبلیغی کو بملکن اس کے ہاتھ فروخت کرے, او نکاحن یا اس کے ساتھ نکاح کرے, او یاتقھا کیوں لانہ لما حرم علیہ فرجها جب پیر وغیرہ پر اس بیچی ہوئی لوڈی کا فرج حرام ہو جائے نو لم یبقی جامعان اب یہ جتنا بھی استعمال کرے دوسری کو تو یہ جامع بین الاختین نہیں. وقوله بملکن وقوله حتی یملک فرج الاخرى غیرہ. ملک کی دو قسم ہے, ایک ملک متعی ہے, ایک ملک بزعی ہے. ملک متعی وہ ہے کہ لونڈی کی ذات آپ کی ملکیت ہو, اور ملکی بزعی کہ ذات ملکیت نہ ہو, بزعہ سے فائدہ اٹھا سکتے جیسے اپنی منکوحہ سے اپنی. ٹھیک ہے, تو یہاں جو او یو ملکہ تو یو ملکہ سے مراد کون ہے؟ ملک رقبی. کیوں؟ ملکی بزعی تو اس کے بعد ذکر ہے. او نکاحین کہ اس کا نکاح پڑھائے تبلیغی کے ساتھ. بات سمجھ میں آئی؟ تو ملک سے مراد کون سا ملک ہے؟ وقوله يملك بملك اراد به ملک یمین فینتظم التملیک تو یہ شامل ہے مالک بنانے کو بسائر اسبابہ. واسباب یہ ہے بیعان کسی کے ہاتھ فروخت کرو, او غیری ہی یا ہبہ دو یا وصیت کرو. اچھا جی چلو. پیر بگاڑا کی یہ دو لونڈیاں ہیں آپس میں بہنیں ہیں, اس میں دونوں کو چھوما. اب ایک کے ساتھ بھی وتی نہیں کر سکتا جب تک ایک کی ذات کو کسی کا ملک نہ بنے, یا پورا ملک یا آدھا ملک. اگر آپ نے تبلیغی کو آدھی لونڈی بخش دی پھر بھی آپ اس کے ساتھ وتی کر سکتے ہیں, کیونکہ اب وہ لونڈی مشترک ہے, مشترک لونڈی کے ساتھ پھر بگاڑا کا جمع جائز. یہ معنی ہے وتملیک الشخص. اگر تبلیغی جو ہے پھر بگاڑا مالک بنا لے تبلیغی کو الشخص فیہ ایک حصے کا آدھے کا تو یہ کہ تملیک الکل, کیونکہ وتی حرام ہوتا ہے بھی تملیک الشخص کے ساتھ. وکذا اطاق البعض اسی طرح ایک لونڈی کا نصف آزاد کرتا ہے تو پھر دوسری کے ساتھ جمع کر سکتا ہے. وکذا اطاق البعض من احداہما ایک لونڈی کا نصف آزاد کرے نو کاطاق کلھا. وکذا الکتابۃ اگر ایک لونڈی کو مکاتبہ بنا لے کہ مجھے 1000 روپے دو تو آزاد ہے تو اب دوسرے کے ساتھ وتی کر سکتا ہے. کل اطاق فی ھذا لثبوت حرمت الوتی کیونکہ حرمت وتی کا ثابت ہے بذالک کلی تمام اسباب کے ساتھ. اچھا پیر بگاڑا کی یہ دو لونڈیاں ہیں, دونوں کو چھوما, دونوں کو. اب اس کے بعد مجھ سے 1000 روپے ادھر پیر بگاڑا نہیں لیے, اور یہ ایک لونڈی میرے پاس رہن رکھی, رہن رکھ اسی دوسرے کے ساتھ جمع جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ اگرچہ میرے پاس مرہونہ ہے لیکن ملک اس کا. بات سمجھ میں؟ دوسری صورت دونوں لونڈیوں کو چھوما اور پھر ایک کو مدبر بنایا کہ موت کے بعد تو آزاد ہے, تو مولوی صاحب اس سے اس کا فرض آپ کے لیے حلال نہیں ہے, کیونکہ مدبرہ کے ساتھ وتی جائز ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟
اس لیے فرماتے ہیں وہ براہنی رہما، اگر پیر وغیرہ ایک کو مرہونہ بنا لے، وہ اجارت ہے یا ایک کو کسی کا نوکر بنا لے، وہ تدبیری ہے اس کو مدبر بنا لے، نو لا تحل الاخرى لانها، کیونکہ وہ مرہونہ، وہ مستاجرہ، وہ مدبرہ، لا تخرج بها عن ملکہ، وہ ان تصرفات کی وجہ سے پیر کی ملک سے خارج نہیں۔ او نکاحنا، ماتی نے کیا کہا تھا کہ جب دونوں کو چھوما تو اس کے ساتھ وتی نہیں کر سکتا جب تک اس کا نکاح تبلیغی سے نہ کرے۔ نکاح سے مراد نکاح صحیح ہے۔ نکاح اگر نکاح فاسد کرے کہ تبلیغی، یہ 1 ماہ کے لیے میں اس کا نکاح کے ساتھ پڑھاتا ہوں جس کو متعہ کہتے ہیں، تو یہ شرعاً حرام ہے، اس کی وجہ سے آپ کے لیے اس کے فرش کا استعمال جائز نہیں ہے۔ وقوله او نکاح اراد به النکاح صحیح، ٹھیک ہے یا نہیں؟ او اما اذا زوج احداهما نکاحا فاسدا، اگر پھر بگاڑا نے ایک لونڈی کا نکاح تبلیغی کے ساتھ نکاح ہی 3 ماہ کے لیے متعہ، نو لا یباح له وتی الاخرى، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں نکاح فاسد میں بھی جائز ہے کہ آپ نے نکاح موقت تبلیغی کے ساتھ کیا، لیکن تبلیغی 20 سال کے بعد آیا تھا، فوراً اس نے چڑھائی تھی، اور جب اس کے ساتھ وتی کر لی، اب آپ کے لیے وہ دوسرے کا فرض استعمال کرنا جائز ہے، الا ان يدخل، اگر یہ ناممکن ہے، الزوج بها فیہ، ٹھیک ہے یا نہیں؟ بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں لیٹ ہو لگا تم تبلیغی جو رکھے نا، بس پڑے گئے الا ان يدخل، بجلی میں چلے پر دخول کے دن زمڑا الا ان يدخل، او اگر دخول کری تبلیغی بہا اس لونڈی کے ساتھ فیہ نکاح فاسد میں، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ کے لیے دوسرے کا فرض حلال ہے، لأنه تجب العدت علیہا، اس صورت میں اگر تبلیغی اس نکاح فاسد میں عورت کو طلاق دے تو اس پر عدت کیا ہے؟ واجب ہے، او عدت کا نکاح صحیح، نکاح صحیح کی طرح ہے، فی التحریم، کہ مولا کے لیے اس کی وتی حرام ہے، ولو وتی بس۔ یہ 2 لونڈیاں ہیں بہنیں، اور دونوں کے دونوں پیر بگاڑا کی لونڈیاں ہیں، پیر بگاڑا نے اس کے ساتھ مباشرت کی، بس اب اسی کو چلائے گا، اس کو سٹارٹ نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس کی بار بار وتی کرنے سے یہ جامع بین الاختین نہیں ہے، دوسرے کے سٹارٹ کرنے سے یہ جامع، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اولا وتی احداہما، اگر پیر بگاڑا ایک سے وتی کرے، نو حل له وتی الموتوء، اسی کی وتی اس کے لیے حلال ہے، دون الاخرى، نو دوسری کی، لانه، کیونکہ پیر یسیر جامعا، یہ جامع بنتا ہے، بوتی الاخرى لا بوتی الموتوء، جامع بین الاختین نہیں ہے وتی موتوء سے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور کہتے ہیں یہ اختین کی بات نہیں ہے، ہر وہ 2 عورت جن میں ایک مرد فرض کیا جائے اور ان کے آپس میں نکاح جائز نہ ہو، وہ بمنزلہ اختین تھے، جیسے خالہ اور باجی، پھوپھی اور بھتیجی، یہ دونوں لونڈیاں ہیں، آپ نے دونوں کو چھوما، ایک کے ساتھ بھی مباشرت نہیں کر سکتے جب تک دوسرے کا فرض اپنی پر حرام نہ قرار دے۔ وَكُلُّ امرأتين، ہر 2 عورتیں، لا يجوز الجمع بینہما نکاحا، جن کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، تو ما ذکرنا میں بمنزلۃ الاختین، ٹھیک ہے۔ یہ آئندہ متن ہے لیکن ترمیم کے ساتھ، مرد کا منہ نہیں چھوم سکتا، چہرہ نہیں چھوم سکتا، معانقہ نہیں کر سکتا، لیکن اس میں یہ ہے کہ بیریش کا منہ نہ چھومے، بیریش کا منہ نہ چھومے، اور معانقہ نہیں کر سکتا جب بیچ میں کپڑا نہ ہو، اور اگر کپڑا ہو معانقہ جائز ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ وَيَكْرَهُ، مکروہ ہے، ان يقبل الرجل، کہ آدمی چھومے، فم الرجل، دوسرے کی منہ کو، دوسرے کے ہاتھ کو، او شیئا منہ،
او یعانقہ او معانقہ کری یہ منع ہے لیکن بغیر کپڑے کے ساتھ جائز ہے. تہوی نے ذکر کیا یہ قول بوجہ امام محمد کا ہے اور امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا باس بالتقبیل، گناہ نہیں ہے اگر ایک دوسرے کو چھومے والمعانقہ معانقہ کرے. لما رویا ان نبی علیہ السلام عانقہ جعفر، حضور علیہ السلام گلی ملے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حین قدم من الحبشہ، جب حضرت جعفر مدینہ پہنچے حبشہ سے. او وقبل بین عینیہ، اور حضور نے چھوما اس کی پیشانی کو یعنی دونوں آنکھوں کے درمیان. تو دیکھو معانقہ بھی ثابت ہوا اور چھومنا بھی ثابت ہوا. ولہما طرفین نے کہا تھا معانقہ و چھومنا منع ہے. ما رویا ان نبی علیہ السلام نہا، حضور علیہ السلام نے منع فرمایا عن المقامعہ، مقامعت سے. مقامعت کیا ہے؟ معانقہ. اور حضور نے منع فرمایا عن المقاعمت، مقاعمت سے. مقاعمت کیا ہے؟ التقبیل، چھومنا. اور وہ جو امام یوسف نے نقل کیا تو وہ جو اس نے نقل کیا وہ محمول علامہ قبل تحریم، تحریم سے پہلے بھی منسوخ ہے. ثم قالوا فقہا ترمیم کرتے ہیں کہ خلاف اس معانقہ میں ہے فی ایزارین کہ بس نیچے لاچا ہے اوپر قمیص وغیرہ نہیں ہے. او اما اذا كان علیہ قمیص او جبہ، اگر اس پر قمیص او جبہ ہو نو فلا باس بها بالاجماع وهو الصحیح. ولا باس بالمصافحہ، ہاتھ ملانا جو ہے یہ گناہ نہیں ہے. کیوں؟ لأنہ المتوارث، یہ منقول ہے نبی علیہ السلام سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صافح اخاہ المسلم وحرک یدہ تناثر ذنوبہ، جو آدمی مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ دیتا ہے مسلمان کے ہاتھ میں اور پھر ہاتھ کو ایسا ہلاتا ہے نو تناثرت، جھڑ جاتے ہیں ذنوبہ، اس کی گناہ. فصل فی البیع، فصل کراہیت ہے نا، کتاب الکراہیت. بعض چیزوں کی بیع حرام ہے، بعض چیزوں کی بیع مکروہ ہے. انسان کا فضلہ اگر خالص ہے تو بیچنا ممنوع ہے، اور اگر مٹی ملایا جائے ملاوٹ کے بعد پھر بیع جائز ہے وغیرہ وغیرہ. ولا باس، گناہ نہیں ہے ببیع السرقین، اگر حیوانات کا فضلہ گوبر بیچا جائے. ویکرہ بیع العذرہ، اور مکروہ ہے بیچنا انسانی فضلے کا. اور شاہ صاحب نے فرمایا کہ لا یجوز، جائز نہیں ہے بیع السرقین، حیوانات کے فضلے کی بیع. لأنہ نجس العین، یہ نجس عین ہے. فشابہت العذرہ، تو یہ حیوانات کا فضلہ مشابہ ہوا انسانی فضلہ کے ساتھ، اور مشابہ ہوا جلد المیتۃ قبل دباغہ، اور انسانی فضلہ اور بیع جلد کا قبل دباغہ وہ ممنوع ہے. لہذا بیع السرقین بھی ولانا. ہماری دلیل کہ سرقین کی بیع جائز ہے. انہ منتفع به، اس سے نفع اٹھایا جاتا ہے. لانہ یلقى فی الاراضی، کیونکہ گوبر زمین میں ڈالا جاتا ہے. لاستکثار الريع، تاکہ فصل زیادہ ہو. فکان مالا، تو یہ سرقین کیا ہے؟ اور مال محل البیع، وہ محل ہے للبیع، بیع کا. بخلاف العذرہ، بخلاف انسانی فضلے کا. لأنہ ينتفع بها مخلوطا، زمین میں اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے لیکن خالص یا مخلوط بالتراب. اور یجوز، ہماری نزدیک بھی جائز ہے بیع المخلوط، بیع اس عذرہ کا جو مخلوط بالتراب ہو. یہ منقول امام محمد سے یہ صحیح ہے. اور جائز ہے انتفاع بالمخلوط، انسانی فضلہ کے ساتھ جو وہ مخلوط ہو مٹی کے ساتھ، نہ غیر مخلوط کے ساتھ بھی صحیح. اور مخلوط بمنزلۃ زیت خالصۃ النجاست، یہ اس تیل کی طرح ہے جس میں نجاست گر جائے تو اس کا استعمال جائز ہے. چمڑے کو لگاؤ پٹے نا. ومن علم بجاریۃ انها لرجل فرأى آخر يبيعها وقال وكلني صاحبها ببيعها. آپ سب کو معلوم کہ یہ میری لونڈی، لیکن پیر بگاڑا نے ایک دن تبلیغی کو دیکھا کہ یہ لونڈی بازار میں اس نے کھڑا کر کے فروخت کرتا ہے. تبلیغی کہتے ہیں کہ لونڈی تو اس کی ہے لیکن اس نے مجھے وکیل بنایا ہے. تو پیر بگاڑے کی اس کے لیے خرید اور وہ کی جائز ہے یعنی کہتے سب کچھ جائز ہے، ٹھیک ہے، یعنی خریدو اور چھوڑو. ومن، وہ پیر بگڑا عالمہ جو جانتا ہو بجاریت، ایک لونڈی، انہا لرجل، کی یہ فلانی کی ہے. فرآ،
خر اس نے دوسرے کو دیکھا یبیعها اس کو بیچتی ہوئی، او وقال آخر نے کہا وکلنی صاحبها مالک نے مجھے وکیل بنایا ہے ببیعها اس کے بیچنے کے ساتھ، نو فإنه یہ جو پیر ہے یسعه اس کو جائز ہے ان یبتاعها کہ اس کو خریدے ویسعها اس کو استعمال کرے، لأنه کہ وہ پیر اخبر بخبر صحیح اس کو ایک خبر صحیح مل چکی ہے، لا منازع له اور اس خبر صحیح کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ کسی نے کہا تبلیغی تو فرد ہے، فرد کی شہادت قبول نہیں ہے، کہتے قول واحد کے معاملات میں مقبول ہے علی ای وصف کانا، خواہ وہ تبلیغی ہو یا فاسق ہو، لما مر من قبل وکذا پیر بگاڑا کو معلوم ہے کہ یہ لوڈی میری، مگر اس نے تبلیغی کے ہاتھ میں دے کی فروخت کرتا ہوا، اور تبلیغی نے کہا کہ لوڈی تو اس کی تھی لیکن میں خرید چکا ہوں، اس وقت میں مالک ہوں، تو پھر بگاڑو تو پھر بھی انتہا تک جانا چاہیے کہ اس کو خریدے اور گھر لے جائے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ وکذا اسی طرح اذا قال تبلیغی نے کہا اشتریتها منه او وهبها لي او تصدق بها علي لما قلنا لیکن یہ تب کہ پھر بگاڑا تبلیغی کو دیکھے کہ لونڈی فروخت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں وکیل یا میں مالک ہوں، تو آپ سے یہ خرید جائز ہے جبکہ تبلیغی ہو ثقہ ہو، اور اگر یہ تبلیغی نہیں تھا فاسق پا جاتا تو پھر احتیاط اس میں ہے کہ اس کو مت خریدو۔ وہذا یہ خرید ہوتی اس وقت ہے اذا کانا جب بیچنے والا ثقہ ہو، اسی طرح غیر ثقہ ہو لیکن اکبر رائے پیر بگاڑے کا یہ کہ یہ صادق ہے، کیونکہ عدالت مخبر کا معاملات میں لازم نہیں ہے للحاجت علامہ، او ان کانا اکبر رائے تھی، اگر پیر بگاڑا کا اکبر رائے یہ ہے کہ یہ جھوٹا ہے، نو لم یصالہ پیر کو جائز نہیں ہے ان یتعرض کہ وہ توجہ کرے بشیء من ذلک خرید ہوتی کو، کیونکہ اکبر رائے قائم مقام یقین کا ہے۔ وکذا پیر بگاڑا نے تبلیغی کو لونڈی بیچتے وقت دیکھا اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ لونڈی اس کی ہے، اس نے بتایا کہ لونڈی اس کی ہے میں اس کی، تو اس صورت میں بھی اب کے لیے بیچنا خریدنا اور وہ کی جائے گا۔ وکذا اذا لم یعلم پیر کو پتہ نہیں ہے کہ لونڈی میری ہے، ولیکن اخبرہ صاحب الید تبلیغی نے اس کو خبر دی انہا لفلانین او انہو فلانی نے وکلہ مجھے وکیل بنائے ببیعها یا میں نے خریدا ہے، او مخبر تبلیغی ثقہ تھا، نو قبل قولہ آپ اس کی قول کو قبول کرے، وَإِن لَمْ يَكُنْ ثِقَةً اگرچہ تبلیغی ثقہ نہ ہو، وَإِن لَمْ يَكُنْ ثقہ اگر تبلیغی ثقہ نہیں تھا، نو یعتبر اکبر رائے پھر پیر بگاڑا اکبر رائے سے کام لے گا، کیوں لأن اخبارہ حجت فی حقہ خبر تبلیغی کا حجت ہے تبلیغی کے حق ہے۔ وَإِن لَمْ يُخْبِرْهُ صاحب اب آپ کو معلوم ہے کہ لونڈی میری ہے اور آپ نے تبلیغی کو دیکھا کہ اس کو فروخت کر رہا اور اس نے کچھ نہیں کہا کہ اس نے مجھے وکیل بنایا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نہ خریدیں۔ وَإِن لَمْ يُخْبِرْهُ اور اگر صاحبیت نے خبر نہیں دی پیر بگاڑے کا، فَإِن كَانَ عَرَفَهَا لِلْأَوَّلِ اگر پیر بگاڑا جانتا ہے کہ یہ لونڈی میری ہے، لم یشترها نہ خریدے حتی یعلم حتی کہ پیر کو یقین ہو جائے انتقال اس لونڈی کا الى ملک ثانی تبلیغی کی ملک کو، لأن ید الاول کیونکہ میرا قبضہ دلیل ہے میری ملک کا، او ان كان لا يعرف ذلك اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لونڈی کس کی ہے لیکن تبلیغی فروخت کر رہا ہے، خرید۔ اچھا وَإِن كَانَ لَا يَعْرِفُ ذَلِكَ اگر آپ کو معلوم نہیں تھا کہ لونڈی میری ہے، نو لہو پھر وگاڑا کو حق ہے ان یشتریها وَإِن كَانَ ذُو الْيَدِ فاسق اگرچہ وہ ذو الید بیچنے والا فاسق ہو، کیونکہ قبضہ فاسق کا دلیل ہے ملک فاسق کا فی حق الفاسق والعدل، ولم يعارض معارض اور یہاں کوئی معارض بھی نہیں ہے، ولا معتبر باکبر رائے یہاں پر رائے کا استعمال نہ کرے کیونکہ دلیل ظاہر موجود ہے، وہ کیا ہے اس بیچنے والے کا یاد۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لونڈی میری اور آپ نے تبلیغی کو بیچتی ہوئی ہے، لیکن لونڈی کو دیکھا تو بے نظیر جیسے خوبصورت ہے، کروڑ روپے کی، اور اس کے لاچے کو دیکھا تو 2 پیسے کا لاچا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایسا آدمی ایسے لونڈی کا مالک نہیں بن سکتا، پھر آپ احتیاط کریں، معلوم ہے یہ چوری کا مال ہے۔ إِلَّا يَكُونَ مِثْلُهُ لَا يَمْلِكُ مِثْلَ ذَلِكَ
اگر تبلیغی جیسا آدمی مالک نہ بن سکے اس لونڈی جیسے حسین کا اس وقت یستخب له ان یتنزہ، آپ کے لیے مستحب ہے کہ خرید سے پرہیز کرے. سنتے ہو؟ لیکن اس کے باوجود لاچا 2 پیسے کا ہے اور لونڈی 2 کروڑ کا ہے تو مستحب تو یہ ہے نہ خریدو، لیکن اگر خرید لیا تو جائز ہے. وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ اشْتَرَاهَا يُرْجَىٰ أَن يَكُونَ فِيهَا، امید ہے کہ یہ جواز میں ہو الاعتماد کی دلیل شرعی، کیونکہ پیر نے اعتماد کی دلیل شرعی پر. دلیل شرعی کیا ہے؟ اس غریب کا قبضہ ہے. سنو، یہ لونڈی ہے تبلیغی کے ہاتھ میں فروخت کرتے ہیں، تبلیغی خود غلام ہے. تمہاری سے اب آپ اس کو نہ خریدیں، کیونکہ غلام مالک نہیں ہو سکتا. معلوم کرو کہ یہ کسی کی ہے. پہلے اصل مالک کی تحقیق کرو. وَإِنْ كَانَ الَّذِي، اگر وہ قابض اصاحُ بِهَا جس نے اس کو منڈی میں پیش کیا ہے تو وہ قابض عبداً غلام ہے یا لونڈی ہے، نو لم يقبلها اس کو قبول نہ کرے، ولم يشترها نو اس کو خریدے، حتی يسأل حتیٰ کہ اصل مالک کے بارے میں پوچھے. کیوں؟ لأن المملوک، قابض جو مملوک ہے، لا ملک لہو اس کا ملک لونڈی پر نہیں ہو سکتا. پس معلوم ہوا ان الملک فی حال غیری، اس لونڈی میں ملک کسی اور کا ہے. فإن أخبرہ، اب قابض غلام نے خبر دی پیر کو کہ میری مولا نے مجھے اذن دیا ہے اور وہ قابض ثقہ تھا، نو قبل قبول کرے گا، خرید لو. اگر ثقہ نہیں تھا تو معتبر کرو اکبر رائے، اگر رائے نہیں تھی نو لم یشترها لقیام الحاجز. معنی موجود ہے. معنی کیا ہے؟ اس کا غلام ہونا. نو فلا بد من دلیل. سنتے ہو؟ شکر. اچھا جی.